سمیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ سمیہ سنا ہے، ابو جہل نے کہا سنا ہے کہ تو محمد کے رب پر ایمان لے آئی۔ کہنے لگی جب تک چھپا تھا میرا اسلام، اب معلوم ہو گیا تو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں لائی، کہا چھوڑ دے، کہا نہیں چھوڑ سکتی۔ کہا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ سچ بتا دیا۔ تیرا شوہر کہاں ہے؟ سچ بتا دیا۔ پکڑ کے لاؤ اس کے بیٹے عمار کو، پکڑ کے لاؤ اس کے پتی کو یاسر کو۔ دونوں کو پکڑ کے لایا گیا، عمار کو باندھ دیا گیا، یاسر کو باندھ دیا گیا۔ اس کے سامنے عمار کی ماں سمیہ، یاسر کی بیوی سمیہ کھڑی ہے۔ کہا اس کے جسم کے کپڑے پھاڑ دو، کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ کما والدت امہا، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو، جیسے بچی ننگی ہوتی ہے پیدا ہوتے ہی، ایسی سمیہ کو کر دیا۔ کہا پیچھے سے ہاتھ باندھ دو، دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے۔ کہا ابھی بھی نہیں مانے گی۔ کہا محمد کے رب سے ایمان چھوڑ دو، یہ ہو نہیں سکتا۔ نیزہ اٹھایا ابو جہل نے، اور وہ نیزہ دوڑتا ہوا آیا اور لے کر پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں، ان کے اندام نہانی کے اندر داخل کر دیا۔ یہاں سے ڈالا، اس پار نکال دیا۔ بیچاری اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی، کیونکہ دونوں ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں، جیسے پھانسی کے تختے پر لے جاتے وقت پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے جاتے، سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں۔ اندام نہانی میں شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا۔ نظریں آسمان پہ جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر بھی بڑے بڑے کلیجے والوں کی دعائیں یہ نکلیں گی، اللہ میری حفاظت فرما، لیکن سمیہ کے منہ سے یہ دعا نہیں نکلی کہ اللہ میری جان بچا لے، اللہ میری حفاظت فرما۔ ایسے موقع پر سمیہ کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ ابن سعد نے طبقات میں نقل کیے ہیں۔ ثبت قدمیہ یا رب، ثبت قدمیہ علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین۔ ابو جہل کا یہ نیزہ جو میری شرمگاہ کو پار ہو گیا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف ہے، اے اللہ کہیں مجھ سے میرا اسلام نہ چھین لیں، کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھین لیں، کہیں مجھ سے میرا مذہب نہ چھین لیں، کہیں مجھ سے میری توحید نہ چھین لیں۔ اے اللہ ابو جہل کی دی ہوئی تکلیفوں سے میرے ایمان کو ثابت قدم رکھنا، میرے قدم کو ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ میرا ایمان نہ لرز جائے، میرا ایمان نہ لرز جائے، اللہ میرے اسلام میں کہیں جنبش نہ آ جائے۔ یہ دعا نکلتی ہے اس کے منہ سے۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح غیروں میں کرنے والوں، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تمہاری بیٹی ان کے گھر میں مرے گی نا، موت تو سب کو آئے گی، تو ان کا امام جب نماز جنازہ پڑھائے گا تو جانتے ہو، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا و میتنا و غائبنا و شاہد، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہو گئی نماز جنازہ، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ امام پڑھے گا نہ مقتدی پڑھیں گے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ گویا کہ ہماری بیٹی کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا گیا۔ کبھی سوچا ہے ٹھنڈے دماغ سے کہ آپ کی بیٹی مرے اور بغیر جنازے کی نماز کے دفن کر دی جائے، کیسا لگے گا؟ شرم مگر ہمیں نہیں آتی۔ پراپرٹی والا تھا، جائیداد والا تھا، زمین اچھی تھی، نوکری تھی، سروس والا تھا، بینک بیلنس اچھا تھا، اس لیے کر دیا۔ دنیا تو تمہیں مل گئی لیکن آخرت نصیب نہیں، آخرت نصیب نہیں۔ سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا، چیخ دیا یا ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے میری حالت پر رحم فرما، اے میرے رب میرے قدم کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھنا۔ ابو جہل نے کہا اس کے باوجود نہیں مانی، کہا 2 اونٹ منگاؤ۔ طبقات
کے الفاظ، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا، ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا، اس پیر کو سمیہ کے اس اونٹ سے باندھا، اس پیر کو اس اونٹ سے باندھا، کہا سمیہ ہاتھ تو تیرے بندے ہیں، پیر تیرے دونوں اونٹ سے باندھ دیے گئے ہیں، ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، کوڑا مارنے کی دیر ہے، بس اب دیکھ لے تیرا انجام کیا ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر عمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے میرے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ میرے شوہر تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ایسی تقریر کرنے والی عورت پیدا نہیں ہوئی۔ آئے میرے بیٹے عمار، آئے میرے ہسبینڈ، آئے میرے شوہر یاسر، اللہ کی قسم وہ جنت دیکھو مجھے دکھائی دے رہی، اللہ کی قسم وہ جنت کی نعمتیں مجھے دکھ رہی ہیں۔ آئے میرے بیٹے جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے تمہیں نہیں۔ اوف جملے دیکھیے، آئے میرے بیٹے میرے شوہر، ہو سکتا ہے عورت ہونے کی حیثیت سے یہ سزا مجھے ہلکی دی جا رہی ہو، تم مرد ہو، میرے بعد تمہیں یہ سزا اور بھی زیادہ سخت دی جائے، لیکن تم پیچھے مت ہٹنا۔ آئے عمار، آئے یاسر، یہ جنت کا دروازہ مجھے دکھ رہا ہے، میں اس دروازے پر کھڑی رہوں گی، میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تم دونوں میرے پیچھے پیچھے نہیں چلے آؤ گے۔ آئے میرے بیٹے، آئے میرے شوہر، میں تم دونوں کا جنت کے دروازے پر انتظار کروں گی۔ آئے ابو جہل، یہ کوڑا تیرا زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو یہ کوڑا میں اٹھا کر تجھے خود دے دیتی۔ ابو جہل کہتا ہے اس کا مطلب تو نہیں مانے گی، ان اونٹوں کو بھگانا ہی پڑے گا۔ اور سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ابو جہل کیوں دیر کر رہا ہے، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے اتنی دیر جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ سمیہ کے اس تقریر نے عمار اور یاسر کے ایمان میں تو زیادتی پیدا کر دی، لیکن ابو جہل کو غصہ دلا دیا۔ ابو جہل نے وہ کوڑا مار ہی دیا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا، ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگا، اور سمیہ کے بیچ سے دو ٹکڑے ہو گئے۔ گردن تک جاتے جاتے چہرہ بچ گیا، سمیہ کا ایک دھڑ ادھر ہے لیکن چہرے والا دوسرا دھڑ الگ پڑا ہے۔ سمیہ شہید ہوتے ہوتے بھی مسکرا رہی تھی، اس کی جب روح اس کے جسم سے نکلی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ابو جہل نے اس کے چہرے پر جب مسکراہٹ دیکھی تو طبقات کے الفاظ ہیں، اس نے پتھر اٹھا کر اپنے سر کو پھوڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا ابو جہل میرے سردار یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا قسم ہے مجھے لات و منات کی عزا کی، میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی، میں نے سب کچھ چھینا لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہ چھین سکا۔ دیکھو مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے اور مجھے چڑھا رہی ہے، سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا۔ عمار اور یاسر کو چھوڑ دیا، جاؤ تمہاری ماں اور تمہاری بیوی کی میں نے جان لے لی، تم دونوں کو چھوڑ رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، جاؤ۔ جب یہ منظر عمار و یاسر نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو سنایا تو نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی موتی بکھرنے لگے، آنسو گرنے لگے۔ جمعے کا دن آتا ہے، آپ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ممبر پر تاریخی خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے کے الفاظ میں ایک ایک کو جنتی کہتے ہوئے کہتے ہیں اے ابو بکر تم جنتی،
उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, लेकिन फर्क है अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे। आईना अम्मार, आईना यासिर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाँ मैं यहाँ हूँ। अम्मार कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। यासिर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। इस बिरू या आला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्ना, ऐ यासिर के घर आने वालों सब्र करो, सब्र करो। सारे सहाबा एक एक करके जन्नत में जाएंगे, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। यानी सुमैया, अम्मार और यासिर तुम तीनों एक साथ जन्नत में जाओगे। इस बिरू या आला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्ना, ऐ यासिर के घर आने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। सब्र करो, पूरा खानदान जन्नत में जाएगा। सब्र करने पर जन्नत मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, हक बात कहोगे तो परेशानियां आएंगी, परेशानियां आएंगी तो सब्र करना पड़ेगा। सब्र करते हो तो हम कामयाब हो रहे हैं। ये चंद बातें मैंने 2 घंटे की स्पीच में कही हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारे अल्लाह तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। एक मिनट